اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ دو دروس میں ہم نے روزے کے واجب ہونے کی شرائط کو بیان کیا تھا، اور آج سے روزے کے صحیح ہونے کی شرائط کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، لہٰذا کافر شخص کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کے صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ دوسری، تیسری اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا انسان پاگل، مست یا بے ہوش نہ ہو۔ اس قسم کے افراد سے روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر روزہ دار عورت ہے تو حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اس ضمن میں چند اہم سوالات جو ہیں ان کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا حائض یا نفسا، یعنی وہ عورت کی جو حالت نفاس میں ہوتی ہے، اس کا روزہ صحیح ہے؟ وہ عورت جو حالت حیض یا نفاس میں ہو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ اس بنا پر وہ عورت جو ماہ مبارک رمضان کی آذان صبح کے بعد مثلاً طلوع آفتاب تک حیض یا نفاس سے پاک ہو تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح وہ عورت جو پاک تھی اور روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں دن کے کسی وقت غروب آفتاب میں چند منٹ ابھی باقی ہوں اور وہ حالت حیض یا حالت نفاس میں ہو جائے تو اس عورت کا اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بعض خواتین اپنی ماہانہ عادت کو روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتی ہیں، تو کیا ان کا میڈیسن استعمال کرنا تاکہ وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے مکمل رکھ سکیں، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ماہانہ عادت کی روک تھام کے لیے میڈیسن استعمال کرنا یہ جائز ہے، اور اس کے استعمال کی وجہ سے تاکہ جو عادت ہے، جو ماہانہ اسے پیریڈ ہیں وہ نہ آئیں۔ اگر کوئی عورت ایسے استعمال کرتی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، بشرط یہ کہ اس کا میڈیسن لینا اس کے لیے ضرر اور نقصان کا موجب نہ بنے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا ضرر اور نقصان دہ نہ ہو۔ اس صورت میں مریض یا تندرست شخص جو ہے اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، یعنی مریض اور اس تندرست شخص کا روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا کہ جس کے لیے روزہ رکھنا اچھا خاصا جو ہے وہ نقصان دہ ہو، جو عام طور پہ برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، عام طور پہ قابل برداشت نہ ہو، اور عقلاء اس سے پرہیز کرتے ہوں اس نقصان سے، تو اس صورت میں روزہ رکھنا مریض شخص کے لیے یا تندرست ہے لیکن اس کے لیے اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور عقلاء اس قسم کے نقصان سے پرہیز کرتے ہیں اور اجتناب کرتے ہیں، تو ان دونوں قسم کے افراد کے اوپر روزہ رکھنا جو ہے وہ ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتے ہوئے روزہ رکھے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور بعد میں یہ واضح ہو جائے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ تھا، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو، وہ یہ سمجھتا تھا کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اگر روزہ رکھے اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ اس کے لیے اچھا خاصا نقصان دہ تھا، تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ اس کی قضا بجا لائے۔ اگر کسی شخص کو روزے سے نقصان کا خوف ہو اور وہ روزہ رکھ لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص نقصان یا نقصان کے خوف کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کا روزہ باطل ہے، سوائے چند صورتوں میں کہ جس کو آپ فقہ اہل بیت یا منہاج الصالحین یا دیگر فقہی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ مسافر نہ ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ مکلف روزے کی درست نیت رکھتا ہو۔ اب یہاں سے نیت کے جو ہے وہ انتہائی اہم ترین مسائل جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ روزے کی نیت
کب اور کیسے کرنی چاہیے؟ بنا بر احتیاط لازم ماہ مبارک میں روزے کی نیت کا وقت طلوع فجر صادق ہے اور اسی وقت روزہ رکھنے کی نیت کی جاتی ہے، اور احتیاط کے طور پر اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ روزہ صحیح اپنے وقت میں رکھا گیا ہے، اذان صبح سے چند منٹ پہلے روزہ رکھنے کی نیت کر لی جائے، لیکن یہ چند منٹ کی احتیاط مستحب ہے جس کی مخالفت سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اذان صبح کے شروع ہونے کے بعد کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اذان اپنے صحیح وقت پر دی جا رہی ہو۔ اب یہاں پہ اس مسئلے کو بھی ڈسکس کرتے چلیں کہ ماہ مبارک رمضان میں عام طور پہ جو 10 منٹ کی احتیاط لگائی جاتی ہے، 10 منٹ سے پہلے روزہ جو ہے وہ بند کروا دیا جاتا ہے، تو کیا یہ 10 منٹ کی احتیاط کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بتاتا چلوں کہ یہ 10 منٹ کی احتیاط اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ طلوع فجر صادق کے وقت کا یقین ہو جائے انسان کو کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ میں نے طلوع فجر صادق سے چند لمحے پہلے جو ہے وہ اپنے روزے کی نیت کر لی تھی اور روزہ بند کر دیا تھا، اور کھانا پینا اور دیگر جو مبتلات روزہ ہیں ان سے اجتناب شروع کر دیا تھا، یہ اس نے نیت کر لی تھی طلوع فجر صادق سے پہلے۔ چونکہ طلوع فجر صادق کا جو وقت ہے وہ اس کا تعین منٹوں میں کرنا ہر بندے کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے احتیاط لگائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ احتیاطاً 10 منٹ پہلے ہی طلوع فجر سے پہلے جو ہے وہ کھانا پینا بند کر لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے طلوع فجر صادق سے پہلے ہی روزہ بند کر لیا تھا۔ اب اگر کسی بندے کو یہ 100% یقین ہے کہ فلاں منٹ کے اوپر جو ہے وہ طلوع فجر صادق ہو رہی ہے، تو اس کے لیے 10 منٹ کی احتیاط پہ عمل کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اس مقام پہ اس مسئلے کو بھی بیان کرنا یہ ضروری ہے کہ روزہ جو رکھنے کی نیت ہے، روزے کی جو نیت ہے اس کا وقت تو ہم نے بتا دیا کہ صبح جو ہے وہ طلوع فجر صادق ہے۔ یہ کہاں تک کرنی ہے؟ یہ مشرق کی طرف سرخی زائل ہونے تک بنا بر احتیاط واجب، جب تک مشرق سے سرخی زائل نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ انسان روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام میں یہی غروب شرعی ہے، یعنی مشرق سے سرخی زائل ہو جائے تو بنا بر احتیاط واجب یہی نماز مغرب کا وقت ہے اور یہی روزہ کھولنے کا وقت ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے اگر سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، جیسے کہ برادران اہل سنت کے ہاں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ جو ہے افطار کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں جو آیت اللہ سستانی کے مقلدین ہیں وہ حتیٰ کہ اغرابر کے جو مقلدین ہیں وہ بھی اس مسئلے میں جب تک مشرق کی طرف سے سرخی زائل نہ ہو جائے بنا بر احتیاط واجب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور برادران اہل سنت کے ساتھ بھی افطار نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین کیے بغیر روزہ کھولنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر تقیے کا مورد ہے تو افطار کر سکتا ہے لیکن قضا واجب ہوگی۔ اس مسئلے میں چونکہ احتیاط واجب ہے تو فل عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک ہماری رسائی ہے اور سرچ ہے وہ یہ کہ موجودہ مراجع میں سے وہ فقہا کے جو فل اعلم کے زمرے میں آتے ہیں، جو شبہ اعلمیت میں آتے ہیں، جن کے متعلق یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آیت اللہ سستانی کے بعد اعلم ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جن کی طرف رجوع کیا جا سکے اس مسئلے میں اور برادران اہل سنت کے ساتھ رجوع کیا جا سکے۔ لہٰذا ایک ہی مورد بچتا ہے ان افراد کے لیے جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، ان کے لیے فقط ایک ہی مورد بچتا ہے، اگر تو ان کے لیے جو ہے وہ تقیے کا مورد ہے تو پھر جو ہے وہ کھول سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کرنا یہ ضروری ہوگی۔ اس سے
ملتا جلتا مسئلہ جو نیت کا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت احتیاط واجب کی بنا پہ صبح کی اذان کا وقت ہے، اس معنی میں کہ بنا بر احتیاط واجب طلوع فجر کے وقت اس کا امساک یعنی پرہیز کرنا روزے کے قصد کے ساتھ، اور نیت کو اس وقت سے مؤخر نہ کرے، یہ قصد کرنا جو ہے وہ یہ ضروری ہوگا۔ یہاں تک ہم نے روزے کے صحیح ہونے کی تقریباً 8 شرائط کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا ہے، اور روزے کی جو صحیح ہونے کی شرائط میں سے 9ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ مبطلات روزہ کو ترک کرے۔ روزہ کے صحیح اور درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مبطلات روزہ کو ترک کرے، چاہے وہ مبطل ایسا ہو جس کا دن کے وقت انجام دینا روزے کو باطل کرتا ہو، جیسے کھانا پینا، یا ایسا مبطل ہو کہ اذان صبح کے وقت جس کی رعایت نہ کرنا روزے کو باطل کرتا ہو، جیسے جان بوجھ کر اذان صبح تک حالت جنابت میں رہنا یا غسل حیض کو ترک کر دینا، تو یہ وہ کام ہیں کہ جو انسان کے روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ آج ہم ان کی فہرست کو فقط مومنین کرام کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور کل سے ان تمام کی تفصیلات اور جو لیٹسٹ مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے۔ مبطلات روزہ کون سی چیزیں ہیں؟ مبطلات روزہ 9 چیزیں جو ہیں وہ فقہا کے نزدیک روزے کو باطل کرتی ہیں۔ نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 جماع کرنا، نمبر 3 مشت زنی یعنی استمناء کرنا، یعنی مرد اپنے ساتھ یا جماع کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے کوئی ایسا کام کرے کہ اس سے اس کی منی باہر آ جائے، تو یہ مشت زنی اور استمناء کہلاتا ہے، اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 احتیاط واجب کی بنا پر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹ بولنا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ 5واں احتیاط واجب کی بنا پر جان بوجھ کر گاڑا غبار حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 6 اذان صبح تک جان بوجھ کر حالت جنابت پر باقی رہنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اذان صبح تک جان بوجھ کر حالت حیض اور نفاس پر باقی رہنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 8 کسی مائع چیز سے حک نہ کرنا، یہ بھی روزے کو، جس کو انیما کہا جاتا ہے، وہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر یعنی وومٹ کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام فقہا کے نزدیک روزے کو باطل کرتی ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور ایک ایسا امر ہے کہ جو مختلف فی ہے، جس میں آیت اللہ سستانی کے نزدیک روزہ اس میں باطل نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونا، یہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے، البتہ شدید مکروہ ہے، دیگر فقہا کے نزدیک اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آئندہ آنے والے درس میں انشاءاللہ ان تمام مبطلات روزہ کی تفصیلات کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔